بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات گرامی قدر، آج میرا موضوع ہے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور یزید علیہ اللعنت۔ یزید کے ساتھ میرے حسین کی اصلی دشمنی کیا تھی اور فرعی دشمنی کیا تھی، اس کے اوپر آپ کی خدمت میں کچھ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول، کیا کہا شاعر نے، خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشا ہے جگر گوشہ ہے بطول۔ مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ آج آپ کی خدمت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یزید کو میرے حسین کے ساتھ اصلی دشمنی کیا تھی اور فرعی دشمنی کیا تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عبد مناف، آپ کے دو جڑواں بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام حضرت ہاشم تھا اور ایک کا نام امیہ تھا۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ دونوں کی پشتیں جڑی ہوئی تھی اور بعضوں نے لکھا ہے کہ دونوں کی پیشانیاں جڑی ہوئی تھی۔ جب ان دونوں بچوں کی آمد ہوئی تو حضرت عبد مناف بہت پریشان ہوئے کہ یہ تو زندہ نہیں رہیں گے، ان کو کس طرح علیحدہ علیحدہ کیا جائے۔ بہت سارے دانشور بلائے، بہت سارے سیانے لوگ بلائے کہ بھئی ان کو کس طرح علیحدہ کیا جائے۔ مختلف لوگوں نے رائے دی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن ایک بہت بڑا دانشور اس نے کہا کہ بھئی ایسے کرو، ایک لوہے کی تلوار تیار کی جائے اور اس کو تیز کیا جائے، اس کی دھار بنائی جائے۔ دھار بنانے کے بعد ان دونوں کے درمیان میں وہ تلوار چلائی جائے۔ حضرت عبد مناف نے تلوار تیار کی اور جب تلوار تیار کی، اس کو تیز کیا، اس کی دھار بنائی، ان دونوں کے درمیان میں چلائی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ بعض تاریخ میں آتا ہے کہ دونوں کی پشتیں جڑی ہوئی تھی اور بعض میں آتا ہے کہ دونوں کی پیشانیاں جڑی ہوئی تھی۔ جب دونوں کو علیحدہ کیا گیا تو وہ تلوار کا جو زہر تھا، جس کی ابتدا عبد مناف کے گھر سے شروع ہوئی تھی، اس کی انتہا کربلا کے میدان میں مکمل ہوئی تھی۔ اب سنیں آپ آگے کہ حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب تھے اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب تھے اور دوسری طرف حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت ابو طالب کے گھر مولا علی آئے، مولا علی کے گھر امام حسن آئے، امام حسین آئے، اور دوسری طرف دیکھیں کہ حضرت عبداللہ کے گھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مصطفیٰ کریم کے گھر میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا تشریف لائی۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا اور بی بی فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا۔ اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دوسری طرف چلتے ہیں۔ ایک طرف حضرت ہاشم کا شجرہ حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین، دوسری طرف حضرت عبداللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد مصطفیٰ کے گھر میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، اور پھر جب دونوں کا نکاح ہوا حضرت امام حسن اور امام حسین پیدا ہوئے۔ اب خاندان امیہ کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہوں، جو حضرت ہاشم کے ساتھ جس کی پیشانی جڑی ہوئی تھی۔ امیہ کے گھر میں حرب تھا،
اور حرب کے گھر میں ابو سفیان تھا، اور ابو سفیان کے گھر میں معاویہ تھا، اور معاویہ کے گھر میں یزید تھا۔ یہ حسب اور نسب کا جو سلسلہ تھا یہ حضرت عبد مناف سے شروع ہوا، اور جب ان دونوں کو علیحدہ کیا گیا، جس تلوار کی ابتدا حضرت ہاشم اور امیہ کے درمیان میں ہوئی تھی، اس تلوار کا زہر جو ہے وہ چلتے چلتے میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین کو پر وہ مکمل ہوئی تھی۔ اور آپ نے دیکھا کہ تاریخ کے اندر جو قربانی حضرت امام حسین نے کربلا کے اندر تھی، تاریخ اس قربانی کو پر فخر محسوس کرتی ہے۔ ایک اسباب تو یہ تھے حضرت امام حسین اور یزید علیہ لعنت کے اس میدان کرب و بلا کے، کہ حضرت عبد مناف کے گھر میں حضرت ہاشم اور امیہ ان دونوں کو تلوار سے علیحدہ کیا گیا تھا، اور یہی تلوار کی ابتدا جو ان کے گھر سے شروع ہوئی، اس کی انتہا کربلا کے اندر امام حسین کے اوپر مکمل ہوئی تھی۔ اور تیسرے اسباب یہ تھے، یزید نے پیغام دیا جب وہ تخت نشین ہوا کہ حضرت امام حسین میری بیعت کرو، مجھے تم اپنا رہبر مانو، مجھے تم اپنا قائد مانو۔ تو میرے مولا حسین نے کیا کہا، دنیا کے اندر قائد ایک ہی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے علاوہ کسی کو اپنا قائد نہیں تسلیم کرتا، اس کے علاوہ کسی کو رہبر تسلیم نہیں کرتا۔ اور کہا کہ فاسق اور فاجر، کیا میں تیری بیعت کروں کہ شرعام تو شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، ماں اور بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اور پھر حرام کو حلال، حلال کو حرام۔ تو حضرت امام حسین نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا، اور ان رگوں میں خون حیدری ہے، اور یقیناً اس خون حیدری کی برکت تھی جو کربلا میں چمکا، جس نے کربلا کی دھرتی کو روشن کیا تھا، اسی روشنی کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر اسلام روشن ہے۔ اور تیسرے اسباب یہ تھے جو فروعی تھے یزید کے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے، کہ حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کی ایک حرم تھی، بہت نیک سالیہ عورت تھی اور بڑی خوبصورت تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کی بیوی کی آپس میں بن نہ سکی، ساری زندگی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یزید کی مداخلت پر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی، اور جب ان کو طلاق دی تو کسی لعین نے جا کر یزید کو بتایا کہ وہ دنیا کی حسین عورتوں میں سے ایک حسین عورت ہے۔ تو یزید نے حضرت ابو موسیٰ عشری کے ضعیف صحابی تھے، ان کو کہا کہ جا کر میری طرف سے اس عورت کو کہہ دو کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کہ میں دنیا کا بہت بڑا حکمران ہوں، امیر ہوں، مالدار ہوں، مجھ سے آپ نکاح کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جب وہ پیغام لے کر چلے تو راستے میں حضرت عبداللہ جو سیدنا فاروق اعظم کے شہزادے تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں یزید کی وکالت کرنے جا رہا ہوں، ان کی طرف سے وکالت ہے اور اپنی طرف سے اصالت ہے۔ کہا کہ کس چیز کی وکالت؟ کہا کہ اس چیز کی وکالت خاتون جو مطلقہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہے، ان کو میں یزید کا نکاح کا پیغام دینے جا رہا ہوں، اور اگر وہ یزید سے نکاح نہیں کریں گی تو میں انہیں اپنا بھی پیغام دے سکتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جہاں ان کا پیغام دو وہاں میرا بھی دے دینا، کہ میں بھی نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ چلے گئے، تھوڑی سی آگے حضرت سیدنا امام حسین سے ملاقات ہوگی۔ حضرت امام علی مقام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ حضور میں عبداللہ بن زبیر کی مطلقہ کو
یزید کا پیغام نکاح دینے جا رہا ہوں، اور حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی اور اپنا بھی۔ تو سیدنا امام علی مقام نے اظہار کیا، اگر وہ نیک اور اچھی عورت ہے تو میں بھی نکاح کر سکتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام کا بھی نکاح کا پیغام چلا گیا۔ اب جب اس عورت سے ملاقات ہوئی، اس عورت نے سب سے پہلے یزید کا شجرہ سنا۔ یزید کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بتایا کہ یزید دنیا کا حکمران ہے اور امیر و مالدار ہے، آپ اس سے نکاح کرنا چاہتی ہو تو وہ تیار ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنا کہا کہ میں بھی خواہش مند ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو بوڑھے ہیں، آپ سے میں نکاح نہیں کر سکتا۔ اور یزید کے بارے میں کہا کہ میں انہیں پسند نہیں کرتی۔ یہ فیصلہ خداوندی تھا، جسے خدا نہ پسند کرے اور جسے مصطفیٰ نہ پسند کرے اسے میں کیسے پسند کر سکتا۔ تیسرا حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہا کہ وہ نیک اور صالح انسان ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تو کہا کہ میری خواہش نہیں ہے۔ چوتھا جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوا، اس عورت نے خواہش کا اظہار کر دیا اور کہا کہ اگر مجھے نواسہ مصطفیٰ قبول کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ ارے حضور نے تو یہ فرمایا ہے، میرے ساتھ جو مس ہو جائے یا میری آل کے ساتھ جو مس ہو جائے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہوگی کہ مجھے شہزادہ قبول کرے اور میں شہزادے کی اہلیہ بن جاؤں اور شہزادہ مجھے اپنی بیوی بنا لے۔ بس حضرت امام حسین کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ تو یزید نے فروعی دشمنی کا آغاز شروع کر دیا کہ جس کو میں پسند کرتا تھا اس کو امام حسین نے اپنی بیوی بنا لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سارے تاریخی واقعات ہیں، اور یہ جو میں آپ کی خدمت میں تاریخی واقعہ پیش کر رہا ہوں، روضۃ الشہداء بڑی مستند کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ ہمیں مولا حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور ان کے بتائے ہوئے راستے جو ہیں، جو ہدایت کے چراغ اور چشمے ہیں، ہمیں انہیں سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔